سائفر اور توشہ خانہ کیسز میں سزاؤں کے خلاف عمران خان کی اپیلوں پر نوٹس جاری۔ بانی چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیر اعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آج 205 روز گزر چکے ہیں۔ چیئرمین عمران خان کے وکلاء نے سائفر اور توشہ خانہ کیسز میں سزاؤں کے خلاف اپیلیں درج کر رکھی ہیں، جن پر آج پہلی سماعت ہوئی۔ عدالت نے نیب، FIA اور دیگر متعلقہ حکام کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے اگلی سماعت جمعرات کو رکھ دی۔ دوران سماعت بیرسٹر علی ظفر نے کہا، ٹرائل میں عجیب و غریب باتیں ہوئی ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے، جب آپ دلائل دیں تو اس وقت یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کیجیے گا۔ عمران خان کی وکلاء اور فیملی سے ملاقات کے دوران کوئی اہلکار دخل نہیں دے گا، عدالت کا حکم۔ چیئرمین عمران خان سے وکلاء کی ملاقات کے دوران کوئی اہلکار کھڑا نہیں ہوگا۔ وکلاء کی عمران خان سے ملاقات کے دوران کاغذات اور پینسل لے جانے کی بھی اجازت۔ جیل میں ملاقات سے متعلق ساری درخواستیں نپٹا رہے ہیں، آئندہ درخواست دائر نہ کریں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ۔ القادری ٹرسٹ کیس میں ضمانت کی درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب القادری ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست پر نیب کو آئندہ ہفتے کے لیے نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے سماعت کی۔ وکلاء نے کہا، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد انصاف دیا جائے، یہ سارے کیسز کھوٹے ہیں۔ توہین الیکشن کمیشن کے خلاف عمران خان کی درخواست پر ایک بار پھر سماعت کینسل۔ چیئرمین عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا نے اپنی ٹویٹ میں بتایا، توہین الیکشن کمیشن کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی طرف سے دائر کی گئی درخواست پر جج صاحبہ کے چھٹی پر ہونے کی وجہ سے کاز لسٹ کینسل ہو گئی۔ اس سے پچھلی تاریخ بھی کاز لسٹ کینسل کی گئی۔ انصاف میں لیٹ کرنا انصاف نہ دینے کے مترادف ہے۔ کوئی قانون نہیں، کوئی آئین نہیں، دوسری طرف ڈاکوؤں کو ملک پر نافذ کیا جا رہا ہے۔ فارم 45 کے مطابق جیتنے والے 100 امیدواروں کی پریس کانفرنس۔ تحریک انصاف کے پنجاب اسمبلی کے 100 امیدوار جو فارم 45 کے مطابق جیت چکے ہیں، مگر ان کو دھاندلی کر کے ہرایا گیا۔ ان رہنماؤں نے آج لاہور میں پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شوکت بسرا نے کہا، آج پاکستان میں عوام کی نہ عزت محفوظ ہے، نہ جان، نہ مال۔ آج جو چور مینڈیٹ سے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئیں، اس کی خواہش تھی فلاں MPA، فلاں صحافی کو اندر کیا جائے، اس لیے عمران ریاض اور اسد طور کو اٹھایا گیا۔ میں عمران ریاض خان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں۔ نعیم حیدر پنجوتا نے کہا، کان کھول کے سن لو، کسی صورت عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ اصل MPA یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جعلی MPAs مریم کو سلیکٹ کر رہے ہیں۔ اپنی سیٹ ہار جانے والی عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر وزیر اعلیٰ بن گئیں۔ تحریک انصاف کا احتجاج۔ پنجاب اسمبلی میں آج سیاہ ترین دن رہا، جہاں عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر لاڈلے نواز شریف کی جعل سازی میں ماہر بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنوا دیا گیا۔ فارم 45 کے مطابق مریم صفدر اپنی سیٹ تحریک انصاف کے امیدوار سے ہار چکی تھیں، مگر دھاندلی کر کے عوام پر مینڈیٹ چوروں کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ممبران نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کرتے ہوئے اسمبلی کے باہر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ شرکا نے کہا، ہمارے ممبران اسمبلی کے گیٹ پر موجود ہیں، میاں اسلم، حافظ فرحت اور دوسرے ممبران کو اسمبلی لایا جائے۔ آج ایوان سبزی منڈی بنا ہوا تھا۔ شرکا نے کون بچائے گا پاکستان، عمران خان کے نعرے بھی لگائے۔ صدر علوی نے قومی اسمبلی اجلاس بلوانے کی سمری واپس بھیج دی۔ صدر مملکت عارف علوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کی سمری واپس بھیج دی۔ صدر کا موقف ہے کہ جب تک ایوان مکمل نہیں ہوتا، اجلاس نہیں بلا سکتا۔ الیکشن کمیشن نے آج بھی سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ تحریک انصاف کے رہنما عاطف خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، 25 کے قریب خیبر پختونخوا اور 25 کے قریب قومی اسمبلی جبکہ 30 کے قریب پنجاب اسمبلی میں ہمیں مخصوص نشستیں ملنی ہیں۔ اگر الیکشن کمیشن ہمیں ہمارا حق نہیں دیتا، جو کہ ایک بہت بڑا نمبر بنتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوگا۔ آگے صدر کا انتخاب اور سینٹ الیکشن آ رہے ہیں، ہمارا حق دینا پڑے گا۔